واستكبر وكان من الكافرين. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. جس نے پہلے سجدہ کیا اس کو سرتاج ملائکہ بنا دیا گیا. شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. مالک الملک نے جب یہ پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو شیطان نے اپنی حقیقت کھولی. قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور یہ مٹی سے بنایا. مٹی تو انسان کے قدموں کے نیچے رہتی ہے اور آگ کے شعلے تو اوپر تو اٹھتے ہیں. اعلیٰ ادنا کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ لیکن یہاں بات اعلیٰ ادنا کی نہیں، اللہ کا حکم تو سب سے اعلیٰ ہے. رب کا حکم بجا لانا ہی انسان کی بلندی ہے، عظمت ہے. اللہ مالک الملک فرمانے لگے قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. میری رحمت سے آج کے بعد تم دھتکارے جا چکے ہو اور قیامت تک تم پہ میری لعنت برستی رہے. جب یہ فیصلہ شیطان نے سنا تو شیطان نے ایک یہ نہیں کہا اللہ مجھے معاف کر دے. کیا کہتا ہے؟ رب انظرنی الی یوم یبعثون. جب میں تیری رحمت سے دھتکارا گیا ہوں تو قیامت تک مجھے مہلت دے دے. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اللہ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں تیری مخلوق کو گمراہ کر کے چھوڑوں. ہاں تیرے خالص بندے تو میرے قابو میں نہیں آئیں گے. قال فإنك من المنظرين. اللہ فرمانے لگے جاؤ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں. اگر یہ میرے بھائی محسوس نہ کرے تو سامنے آسانی ہو جائے گی. سامنے یہ پیچھے بھائی بیٹھے اس سے آگے آ جائے. اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے. اس نے قسم اٹھائی کہ میں گمراہ کروں گا. کہنے لگا وعزتک یا رب، اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم، لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. جب تک ان کے جسموں میں جان رہی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں. اللہ فرمانے لگے وعزتی وجلالی لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. میں بھی اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھاتا ہوں جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں. شیطان کہنے لگا ثم لآتينهم من بين أيديهم
شاکرین. میں سامنے سے بھی آؤں گا, میں پیچھے سے وسوسہ ڈالوں گا, میں دائیں اور بائیں جتنا میں زور لگا سکا میں تیری مخلوق کو گمراہ کرنے کو لگاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امت کے لیے بہت بڑے احسان. اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان کر دیا کہ ان کی زبان مقدس کے ذریعے امت کو ایسے سبق سکھا دیے جن سبقوں کو یاد کرنے سے انسان شیطانی وسوسوں سے بچ جاتا ہے. آج کی اس مجلس میں ہم 3 نکات بیان کرنا چاہیں گے. شیطان کیا ہے, اور دوسری بات شیطان کس طرح انسان پہ وار کرتا ہے, اور شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچنے کے علاجات کیا ہیں. شیطان یہ شیطان سے ہے ای بعد وهو بعید بفسقه عن كل خیر وعن رحمت اللہ. اپنی فسق و فجور کی وجہ سے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا. اللہ کی رحمت سے دور ہونے والے کو شیطان کہتے ہیں. اور شیطان کچھ علماء کہتے ہیں شافہ سے ہے, اس کا مطلب ہے انہ خلق من نار, یہ چونکہ آگ سے بنا ہے اس لیے اس کو شیطان. ابو عبید بیان کرتے ہیں وَاسْمٌ لِكُلِّ عَارٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْحَيْوَانَاتِ. ہر وہ انسان, ہر وہ جن, ہر وہ حیوان جو سرکشی پہ اتر آئے اس کو شیطان کہہ دیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بچہ بھی گھر میں کوئی اچھا پہلو پیش نہ کرے تو کیا کہنے والے کہتے ہیں, کوئی شیطانیاں کر رہے ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر پہ سوار ہوئے اور وہ بدکنے لگ گیا, اچھلنے لگ گیا. عمر فرمانے لگے ما حملتمونی الا علی شیطان, تم نے تو مجھے شیطان پہ سوار کر دیا. سرکشی یہ شیطانی ہے. امام طبری فرماتے ہیں کل متمرد من الجن والانس والدواب وكل شيء, انسان ہو, جانور ہو, جن ہو یا کوئی بھی چیز سرکش ہو جائے اس کو شیطان بولتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دخلت المسجد, میں مسجد میں داخل ہوا فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس, سرتاج رسول مسجد میں تشریف فرما ہے. فجلست الیہ, میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. قال یا ابا ذر تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن, انسانوں اور جنوں میں سے جو شیطان ہیں ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگو. میں نے پوچھا اول الانس شیاطین, انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ قال نعم, انسانوں سے بھی شیطان ہوتے ہیں. پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھ کے سمجھایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھ کے سمجھائی کہ اللہ فرماتے ہیں ہر نبی کا ہم نے دشمن جنوں سے بھی بنایا ہے اور جس کو بنایا
شیطان اس کی کنیت ابو مرہ ہے، مرہ درواٹ اس کے پیچھے چلنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ اس دشمنی کی وجہ سے شیطان تو ہر وقت میرے بھائیوں ہمارے پیچھے کوئی نہ کوئی دکھ، کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی وجہ بنانے میں ہر وقت کے لگا کہ مسلمان سکھ اور چین سے نہ بیٹھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، اور جس مقام پہ جو رہنمائی آپ نے دی ہے اس کو قبول کرنا، یہ شیطانی وسوسے سے بچنا ہے۔ شیطان عقیدے میں بھی دراڑیں ڈالتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، شیطان پوچھے گا، دل میں خیال آئے گا، من خلق السماء، آسمان کس نے بنایا؟ بندہ کہے گا اللہ نے۔ من خلق الارض، زمین کس نے پیدا کی؟ بندہ کہے گا اللہ نے۔ من خلقک، تجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اچانک سوال چھوڑتا ہے، من خلق اللہ، اللہ کو کس نے بنایا؟ فرمایا جب ایسا سوال ذہن میں آئے فَلْيَنْتَهِ، رک جاؤ، آگے زبان کو سوچ کو نہ لے جاؤ۔ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ من الشیطان الرجیم، فوراً پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی دی ہے۔ سب سے پہلی رہنمائی، انسان غیبت کر کے، باتیں کر کے اپنی زبان کو پلید کر بیٹھتا ہے۔ زبان کی پاکیزگی کے لیے جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، شیطان سے اللہ تمہاری حفاظت فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا موقع جس پہ رہنمائی فرمائی ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے انسان پھر اللہ کی یاد میں گم رہتا ہے، شیطان بس سے نہیں رہا۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، میں نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان یلبس علی قراءتی، شیطان نے مجھے ملتبس کر دیا ہے، نہیں پتہ چلتا لگتے کتنی پڑھی ہے، نہیں پتہ چلتا قرآن کیا پڑھا۔ فرمایا ذاک شیطان یقال له خنزب، میرے صحابی ایک ایسا شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَ، جب تمہیں یہ خیال آئے کہ وسوسہ ڈال رہا ہے، وَادْخُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، نماز میں کھڑے کھڑے بائیں طرف منہ کر لیا کر اور 3 مرتبہ تھتکار دیا کر، اور یہ پڑھ لیا کر اعوذ باللہ من خنزب، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خنزب شیطان سے جو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اذان ختم ہوتی ہے شیطان پھر آ جاتا ہے، تکبیر ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، تکبیر ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، پھر آگے کہتے ہیں اذکر کذا اذکر کذا، یاد کرو، تمہیں فلانی چیز نہیں چاہیے تھی، بندے کی ساری یادداشت تازہ ہو رہی ہوتی ہے، حتی لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کتنی رکعتیں پڑھی، اور ایسا ہوتا ہے۔